ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله تعالى في مقام آخر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اکثروا ذکر حازم لذات الموت او کما قال۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے آج کس کی باری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے۔ آخر کار سب جدا ہوں گے، یہ 4 دن کی رشتہ داری ہے۔ یوں تو میٹھا بہت ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر اس کا آخری گھونٹ کھاری ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، نہایت عزت آبرو کے لائق معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہن، جمعۃ المبارک کا ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ میں کسی بغیر وضاحت کے بات کو شروع کروں۔ آپ کے سامنے اپنی اور آپ کی خیر خواہی کے حوالے سے ایک مسئلہ عرض کرنا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کے اندر کسی جماعت، کسی فرقہ، کسی گروہ، کسی ملک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ مسئلہ اٹل ہے اور اس کا فیصلہ آسمان سے آیا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کو آج 99% انسان بھولا ہوا ہے۔ 99%، 100% کہہ لوں تو یہ بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اگر وہ مسئلہ آج یاد ہو جائے، ہم یاد کرنا شروع کر دیں، تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ بڑا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ موت ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، حسنین کے نانا، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے سر کے تاج، سارے جہان کے رحمت للعالمین جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری پیاری امت کے لوگوں، اکثروا حازم لذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو، ہر وقت ہر گھڑی۔ اللہ، یہ وہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں، وقت میں اختلاف ہے، غسل میں اختلاف ہے، جنازے میں اختلاف ہے، جگہ میں اختلاف ہے، کہاں آئے گی کہاں نہ آئے گی، جنازہ ہوگا نہیں ہوگا، غسل کفن ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ موت میں کوئی اختلاف نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ نے فیصلہ ابتدا سے سنا دیا ہے۔ اللہ کے قرآن کا پیغام اور صاحب قرآن کا اعلان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے پیغمبر، میری پیاری مخلوق اور اپنی پیاری امت کے لوگوں کو میں اللہ کا یہ فیصلہ سنا دو۔ وَمَا جَعَلْنَا، واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی آدمی کے لیے ہمیشہ رہنے کا قانون نہیں بنایا۔
کہ جو آئے وہ ہمیشہ رہے؟ نہیں، کسی کے لیے بھی یہ قانون نہیں ہے، جو آئے گا وہ جائے گا۔ انسان آتا ہی آنے جانے کے لیے ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جواب دیا جن ظالموں نے اللہ کے پیغمبر کے بارے یہ بات کہہ دی۔ اور بھائیو فکر نہ کرو، آج ان کا آخری بیٹا فوت ہو چکا ہے، کل یہ بھی چلا جائے گا، نعوذ باللہ، پھر امن ہوگا۔ اللہ اللہ، تو آسمان سے اس کا جواب آیا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز برداشت ہے، ہر چیز برداشت ہے۔ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، آپ کے پاس طاقت ہے، عمرہ کریں نہ کریں، حج کریں نہ کریں، زکوٰۃ دیں نہ دیں، عشر دیں نہ دیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو برداشت ہے۔ اگر اللہ کو برداشت نہیں ہے تو اپنے پیغمبر کی توہین برداشت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی توہین برداشت نہیں پر فوراً جواب آیا، میرے پیغمبر جو آپ کے بارے یہ لب کشائی کر رہے ہیں ان کو جواب دو۔ افإن مت، قرآن افإن مت فهم الخالدون، اے میرے پیارے پیغمبر اگر آپ کو موت آ گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، ان سے پوچھو آپ ہمیشہ رہو گے یہاں؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر بشر نے، ہر آنے والے نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ اللہ، اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے نا، الموت قدٌ کل نفس شاربہ، ہے الموت قدٌ کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، موت ایک پیالہ ہے، میں نے بھی پینا ہے، آپ نے بھی پینا ہے، کب پینا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے، کس حال میں پینا ہے اللہ جانتا ہے، کہاں پینا ہے میرا اللہ جانتا ہے، پینا ضرور ہے۔ اور قبر ایک دروازہ ہے، میں نے بھی گزرنا ہے، آپ نے بھی گزرنا ہے، امیر نے گزرنا ہے، غریب نے گزرنا ہے، عمل کرو تب بھی گزرنا ہے، نہ کرو تب بھی گزرنا ہے، نمازیں پڑھو تب بھی گزرنا ہے، نہ پڑھو تب بھی، وہاں تو جانا ہی ہے نا، اس جگہ سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا نا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم نے یہ کیوں یہ اہتمام کیا ہے؟ ہم انسان کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، انسان کو آزمانا چاہتے ہیں، خیر کے ساتھ بھی، شر کے ساتھ بھی، اچھائی کے ساتھ بھی، برائی کے ساتھ بھی، اللہ امیری کے ساتھ بھی، غریبی کے ساتھ بھی، صحت کے ساتھ بھی، بیماری کے ساتھ بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے امتحانات ہیں۔ اللہ انسان کی آزمائش کرتا ہے نا، اور پھر نتیجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، میرے پیغمبر بیان فرماؤ، وَإِلَيْنَا، وا قرآن، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخر سب نے میرے پاس آنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ اللہ کے حاضر ہونا ہے، ہر انسان نے، ہر انسان نے، کوئی بھی انسان اس سے مستثنا جزاک اللہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام اللہ کا قرآن فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی بنائی اور موت بنائی۔ دیکھو نا قرآن کا بیان، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ایک انسان کو سمجھانے کے لیے بات کا اشارہ کیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق الموت، موت کو پیدا کیا، والحیات، حیاتی کا بعد میں نام لیا، حالانکہ ہماری ناقص عقل کہتی ہے زندگی کا تذکرہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا نا۔ اللہ نے پہلے موت کو بیان فرمایا اور یہ مسئلہ سمجھایا،
موت نہ آئے تو زندگی ہے، موت نہ آئے تو عالم ہے، موت نہ آئے تو تاجر ہے، موت نہ آئے تو بڑا ہے، موت نہ آئے تو وزیر اعلیٰ ہے، موت نہ آئے تو وزیر اعظم ہے، موت نہ آئے تو بادشاہ ہے۔ موت آ جائے تو پھر میں آپ کا نام نہیں لیتا، شاید آپ ناراض ہو جائیں کہ کہاں سے آیا ہمیں مارنے کے لیے۔ ابھی میرا وقت آ جاتا ہے، ابھی وقت آ جاتا ہے، تو اللہ اگر آپ کو توفیق دے بھی چلو بابا جی کے جنازہ پڑھیں، وہاں جا کر کیا کہیں گے؟ مولوی عبداللہ صاحب کب باہر آئیں گے؟ کب شیخ صاحب باہر آئیں گے؟ نہیں، اب ساری القاب ختم ہو گئے۔ کب میت باہر آئے گی؟ کب جنازہ ہوگا؟ بھائی ہر انسان اسے انتظار میں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ اکبر، اللہ پاک کا قرآن فرماتا ہے زندگی موت اللہ نے کیوں عطا فرمائی؟ لیبلوکم، واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، لیبلوکم، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ابتلا کی ہے، آزمائش کی ہے، ایوکم، تم میں سے احسن عملا، کون احسن عمل کرتا ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا سا لے چلو تو وقت اس میں بیت جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زندگی انسان کو عطا کی، میں نے اس کی موت بنائی اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں ایہم اکثر عملا، زیادہ عمل کس کے پاس ہے؟ نہیں، اللہ نے زیادہ عمل کا تذکرہ نہیں کیا، فرمایا ایہکم احسن عملا، کس کے عمل آسن ہوں گے؟ میرے بھائیوں، آسن کا مختصر سا اشارہ کر دوں، ہر وہ عمل آسن ہے، ہر وہ نماز آسن ہے، ہر وہ روزہ آسن ہے، ہر وہ زکوٰۃ آسن ہے، ہر وہ عشر آسن ہے، ہر وہ حج آسن ہے، ہر وہ خوشی آسن ہے، ہر وہ غمی آسن ہے، جس پر اللہ جو کام اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر کی سنت کے مطابق کیا جائے گا، بس جس پر اللہ کے رسول کی مہر ہوگی وہ نماز آسن ہے۔ اگر پیغمبر کی مہر نہیں وہ نماز تو ہے آسن۔ اللہ تعالیٰ کو دو شرطیں چاہیے، عمل صالح ہو اور عمل آسن ہو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں آسن عمل کس کے پاس ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، موت ایک اٹل فیصلہ ہے، اور موت ایک ایسا سبق ہے، ایسا واعظ ہے، میں یاد کر لوں، آپ یاد کرتے رہیں تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد بھی پورا انشاءاللہ۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے انسان کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ چلو اللہ کے قرآن سے ابھی پوچھ لیتے ہیں، اللہ کے قرآن ہمیں بتا انسان کو اللہ نے کیوں بنایا، کیوں آیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسان کو اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، آسمان زمین یہ سارا جہاں اکیلے انسان کے لیے، وما بینہما کی فضا انسان کے لیے، ہوا انسان کے لیے، یہ بادل بارش انسان کے لیے، یہ جڑیاں بوٹیاں، یہ میوہ جات، یہ ساری دنیا شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ پوری کائنات میں نے انسان کے لیے بنائی، اور اکیلے انسان کو میں نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی نے اپنی محبت میں اس کی ترجمانی کی ہے، اپنی اپنی محبت ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اور لوگوں، وہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے
ہے ضیا کے واسطے یہ سارا جان تیرے لیے، یہ سارا جان تیرے لیے، اور تو ایک خدا کے واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اوے مجھی دودھ دیندیاں، اوے مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے۔ قرآن کہتا ہے نا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ اوے مجھی دودھ دیندیاں، اوے سفید تیرے واسطے، اوے مکھیاں بناؤ دیا نے شہد میٹھا تیرے واسطے، اوے اب تیرے واسطے، اوے انار تیرے واسطے، اوے کیلے انگور گچھے اوے تیرے واسطے، اوے کی نہیں کیتا رب نے، اوے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیاں رسول تیرے واسطے، وہ احسان لکھ، وہ احسان لکھ، وہ تیرے اتے، وہ پروردگار دا، ہائے ہائے، وہ احسان لکھ تیرے اتے، وہ پروردگار دا، وہ پھر بھی تو بندے آؤ دا شکر نہیں گزار دا۔ اللہ وعدہ کر کے جاؤ آج انشاءاللہ اس سبق کو یاد رکھیں گے، اس سبق کو یاد رکھیں گے۔ اللہ اللہ، یہ سبق بڑا اہم ہے، بڑا اہم سبق ہے، ضروری سبق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمان ہے ڈرتا ہے موت سے، ہر مسلمان ڈرتا ہے، لیکن خالی ڈرنے کی حد تک۔ اگر جو ڈرتا ہے وہ کچھ کرتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، موت سے اگر انسان بھاگے دور ہو جائے، لیکن موت انسان کو نہیں چھوڑ سکتی، ہے کہ نہیں؟ بات ایسی ہے نا، یہ بھی میری بات نہیں ہے، میری جماعت کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر موت سے ڈر کر بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ جائیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا گیا تھا نا، اب بھائی اتنا بڑا سیلاب کہاں بچانے کا، میں تو بڑا عقل مند ہوں، استغفر اللہ، اب میں آپ کو دیکھوں گا آپ ڈوب جانے کی، نعوذ باللہ، میں وہاں بیٹھا اوپر چلا جاؤں گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اور ظالم آج وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن ایک اور مقام اللہ پاک فرماتا میرے پیغمبر اعلان فرماؤ قل، وہ کھانے والا کاف نہیں ہے، دو نقطے والا کاف، قل اعلان فرماؤ ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہہ دیجئے میرا پیغمبر جس موت سے بھاگتے ہو وہ تمہیں پانے والی ہے، اور تمہیں بتائے گا تم کیا کرنے گئے تھے، کیا کر کے آئے ہو۔ کیوں جی پوچھا جائے گا یا نہیں؟ جوڑ کے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، سورنا پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ حکم الحاکمین مالک الملک خالق کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور ایک صحابی ساتھ ہے، کون؟ عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں میں ساتھ تھا، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک انصاری صحابی آیا ہمارا بھائی، اس نے آ کر پہلے سلام کیا۔ جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی سے آؤ، پہلے سلام کیا کرو۔ مسجد میں آؤ تب بھی، مسجد سے باہر جاؤ تب بھی، گھر سے آؤ تب بھی، گھر سے جاؤ تب بھی، دکان پہ جاؤ تب بھی، واپس آؤ تب بھی، پہلی کلام سلام ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے سلام کیا، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس نے دو سوال کیے، سبحان اللہ، کیا ذوق تھا صحابہ کرام کا، کیا محبت تھی صحابہ کرام کی،
کیا فکر تھا ان کو آخرت کا. فرماتے اللہ کے رسول میرا ایک سوال ہے, مجھے یہ بتاؤ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا مولویوں سے کوئی چنگا کیڑا ہے صحیح کیڑا ہے گا؟ اللہ اللہ, کون ہے افضل مومنوں میں سے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا او میرے پیارے صحابی جان نثار, احسانہم اخلاقا, جو جس میں خلق زیادہ ہوگا, خلیق ہوگا, میری امت میں سب سے اعلیٰ انسان ہے. اور دوسرا سوال تفسیر کا وقت نہیں ہے, آمنہ کے لال یہ بتاؤ مومنوں میں سے مسلمانوں میں سے عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اکثرہم للموت ذکرا وَأَحْسَنَهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَقْيَاسُ. وہ پوچھنے والے میرے پیارے صحابی, اللہ اللہ, عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے, اور تم میں اچھا وہ ہے جو موت کی خوب تیاری کرے. موت کی کیا تیاری ہے؟ پیسے جمع کرنا, مکان بنانا, مربع, کوٹھیاں, بنگلے, فرما بنا نہیں. موت کی تیاری عمل ہے. اللہ اللہ, ہر ایک چیز کی دوا ہے, ہر بیماری کا علاج ہے. موت کا علاج سوائے عمل کے اور کچھ نہیں ہے. اور عمل بھی موت سے نہیں بچا سکتا, موت کی تکلیف سے انشاءاللہ بچائے گا, قبر کی مصیبت سے بچائے گا, قبر کی تکلیف سے بچائے گا. یہ ہے عقل مند. ہماری لسٹ میں عقل مند کون ہے؟ ہم سے کوئی سوال کرے, ہم کہیں گے عقل مند وہ ہے جس کی اپنی ذاتی بڑی اعلیٰ تعلیم ہو, بہت شان آدمی ہے. جو اپنی اولاد کو ایم اے کرائے, بڑا عقل مند ہے. ان کو اعلیٰ سروس دلوائے, بہت عقل مند ہے. ان کے نیچے پنجارو ہو, یہ بڑا سیاںا ہے. اور اس کی بڑی اعلیٰ ڈیوٹی ہو, یہ عقل مند ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی لسٹ میں اس کی رائی کے دانے کے برابر بھی قدر نہیں ہے. ان عہدوں کی اللہ اللہ کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں. اللہ اللہ, آپ ABC پڑھائیں اور AA کرائیں, کوئی اہمیت نہیں. آپ مدرسہ میں بچے کو داخل کریں, بچہ پڑھے گا الف با تا سا, اس کی اہمیت ہے, اس کی اہمیت ہے. یہ کیوں؟ یہ موت سے لے کر قبر تک, قبر سے لے کر حشر تک, اور حشر کے 50,000 سال کے اندر یہ آپ کا ساتھی ہوگا عمل. یہ AA دنیا میں رہ جائے گی. اللہ اللہ, اس لیے اللہ والے نے کہا ہے نا, کیا کہے احباب, ہائے ہائے کتنے خوب عقل مند بہترین بات فرمائی. کیا کہے احباب, کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا, ملازم ہوئے, پنشن ملی اور ٹر گئے. ہائے کیا اس کر دی جائے. یہ ہے وہ تقسیم جس کی چاہت صحابہ کرام رکھتے تھے. اور صحابہ فرماتے تھے اللہ کے رسول ہمیں دنیا کی کوئی چیز ملے نہ ملے. اس لیے صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی, رضینا قسمت الجبار فینا. سبحان اللہ, ہم نے کبھی کہا یہ الفاظ؟ توبہ. ہم تو کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ ملازمت, اعلیٰ سروس, اعلیٰ ڈپٹی ہو, اعلیٰ مکان ہو رہنے کے لیے. صحابہ کی آرزو دیکھو, صحابہ کی خوش رضامندی دیکھو. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علمن, ہائے ہائے, لنا علمن والجہال مالو. اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے, اللہ کی ہم پر بڑی رحمت ہے, اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے جو اس نے ہمیں علم دیا ہے, علم کی دولت سے نوازا ہے, علم عطا کیا ہے. جینوں کو اللہ نے دولت دی ہے, مربع دی ہے, کوٹھیاں, بنگلے, پنجاروں, ہوائی جہاز, یہ چیزیں عطا کی ہیں. ان میں سے فرق کیا ہے؟ فرق سمجھیے. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ.
مال تو فنا ہونے والا ہے، دولت فنا ہونے والی ہے، اور علم باقی رہنے والا ہے۔ یہ آپ کا ساتھی ہوگا قبر کے اندر، حشر کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے نا اللہ والا اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی دوست کو، اپنی بیوی کو جب قبر کے سپرد کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر ایک اللہ والے کی یہی چاہت ہوتی ہے۔ کیا کہا احباب نے، کہا دوستوں نے، کہا احباب نے، بھلے وہ باپ بیٹا ہے، بھلے وہ بھائی بھائی ہے، بھلے وہ دوست دوست ہے، بھلے وہ ہمسایہ ہمسایہ ہے، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے۔ ابا جی ہم نے پیغمبر کی سنت کے مطابق آپ کو سپرد خاک تو کر دیا ہے، اگلے معاملے کا ہم کو کوئی علم نہیں ہے، کیا کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کہا باپ نے ہر دفن کے وقت اللہ اب ہم وہاں کا کیا حال جانے۔ اللہ لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کا نام آیا مال جانے۔ ابو جی، بھائی جی، سنت کے مطابق غسل دیا ہے، سنت کے مطابق کفن دیا ہے، سنت کے مطابق جنازہ پڑھایا ہے، سنت کے مطابق لاد کے سپرد کیا ہے، جو کچھ ہمارے ذمہ تھا وہ ہم نے مسنون طریقے سے کر دیا ہے، آگے تو جان، تیرا عمل جانے۔ اللہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ قربان جاؤں صحابہ کرام کے فکر پر۔ حضرت ابو درداء سنا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، کہہ دیا کرو رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ قریب المرگ ہے، رو رہے ہیں، ہم روتے ہیں ہماری جائیداد کہاں جائے گی، وہ بڑی پنجاروں میں نے ابھی لایا 2 مہینے نہیں، اس کو کون چلائے گا، ہم روتے ہیں، ہماری کوٹھی بلڈنگ بڑی میں نے دکھیا ہاتھ میں بنائی، اب کون بسے گا، ہم روتے ہیں ان چیزوں کو یاد کر کے۔ یہ صحابی رسول رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اللہ بیوی تسلی دے رہی ہے، اللہ کے ولی کیوں رو رہے ہو؟ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، صحابی ہیں، صحابہ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، یہ عظمت دی ہے، کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس، کچھ بھی نہ ہو، خالی صحابی کا لقب یہ اتنا اعزاز والا ہے۔ ہر صحابی میرا ایمان ہے، تمہارا ایمان ہے، اور سب جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق ہیں۔ اللہ ان پر راضی ہے، اللہ پر یہ راضی ہے، اور کوئی بھی مقام نہ ہو فرماتے نہیں اللہ کی ولی آپ میری بیوی میں کیوں رو رہا ہوں؟ مجھے ڈر یہ ہے میں قیامت کے دن کسی گناہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ کبھی ہم نے گناہ یاد کیے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انس رات کو سویا کرو، اپنی زندگی کا، اپنے دن کا محاسبہ کر کے سویا کرو، صبح تک ہم نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں جہاں کمیاں ہوں وہاں اصلاح کر کے سو، شاید کی زندگی کی آخری رات ہو۔ کبھی خیال آیا ہمیں؟ ہائے ہائے ہے، ابو درداء رو رہے ہیں، ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ، میں نے کہا تفصیل کا وقت نہیں، ابو ہریرہ حافظ الحدیث اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں موت کے وقت۔ اللہ اللہ، لوگ پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں گھر چھوڑ رہا ہوں، میں بیوی چھوڑ رہا ہوں، بچے چھوڑ رہا ہوں، رشتہ احباب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور لوگوں مجھے غم یہ ہے اس موت کے بعد بہت بڑا لمبا سفر ہے، بہت طویل سفر ہے، اور میرے پاس اتنا خرچ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کا چھوٹا سفر ہو میرے بھائیوں، بڑا سفر ہو، کوئی چیز کم ہو جائے تو مل جاتی ہے، آخرت کا وہ سفر ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیوی خاوند کے کام نہیں آئے گی، خاوند بیوی کے کام نہیں آئے گا، دوست دوست کے کام نہیں آئے گا۔ ہر انسان یہ کہے گا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، رب نفسی اللہ مجھے بچا لے۔
میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، پتہ نہیں موت کے بعد جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کی یہ حالت ہے، سب کچھ، یہ نکتے کی بات آج کر رہا ہوں، صحابہ کی وہ مقدس گروہ جماعت ہے جو سب کچھ کرنے کے باوجود موت کا فکر ہے، قبر کا فکر ہے، حساب و کتاب کا فکر ہے، اللہ کی حاضری کا فکر ہے، میزان کا فکر ہے، اور جنت جہنم کا فکر ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کی یہ کنڈیشن ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ آگے چلیے، قربان جاؤں، عبداللہ بن عمر قدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن اللہ کے پیغمبر نے بلایا، عبداللہ ادھر آؤ، اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ کتنا مقام والا وہ کندھا، جو کندھا پیغمبر کے ہاتھ کے نیچے آ چکا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہوگا، جس سینے کو پیغمبر کا سینہ لگ جائے، آگ تو دور کی بات ہے، اس سینے کو لو بھی نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، عبداللہ کون فی دنیا کا غریب او عابر سبیل، دنیا میں رہو مسافر کی طرح، غریب کی طرح، وعود نفس کا فی اصحاب القبور، ہر وقت آپ کو اپنے آپ میں سمجھو میں قبر میں ہوں، قبر کو کے حوالے سے یاد کیا کرو۔ وقال علی ابن عمر، و عبداللہ بن عمر سن، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، جب تیری زندگی میں صبح آئے شام کا انتظار نہیں کرنا، شام ہو جائے صبح کی انتظار نہیں کرنا۔ کیوں؟ فإنك لا تدری، فإنك لا تدری، فإنك لا تدری۔ عبداللہ تو نہیں جانتا، مس موقع کا تھا وہ، میں ابتدا والی بات، آج تیرا نام عبداللہ ہے، کل تیرا نام کیا ہوگا، تو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا فکر ہے۔ قربان جاؤں خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پرندے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہو پرندہ تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے، حلال پرندہ ہے تو، لوگ تو یہ شکار کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو اللہ کا نام لگا کر اس حوالے سے کھا جاتے ہیں، مٹی میں چلا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ کبھی تنکا، گھاس کا تنکا، سوکھا خشک تنکا اٹھا لیتے، فرما کے گھاس کا خشک تنکا تو مجھ سے بہتر ہے، تو ہوا میں اڑ جائے گا، آگ تجھے کھا جائے گی، تیرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے آگے چلیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی جواب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی جواب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی جواب نہیں۔ عمر فاروق بڑے پریشان ہوئے، شاید کہ مجھ سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو، فوراً کہاں گئے؟ گھر نہیں، اپنے تجار خانے میں نہیں، کہاں جاتے ہیں؟ فوراً عدالت میں۔ عدالت کس کی ہے؟ خلیفہ اول صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ہے۔ جا کر سارا قصہ سنایا۔ قربان جاؤں، وہ خود چل پڑتے ہیں امیر عمر، وہ نہیں ہے کہتے کچھ کو پکڑ کے لاؤ، استغفر اللہ، خود آتے ہیں، عمر فاروق ساتھ ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً دیکھا، قربان جاؤں امیر المومنین، آپ کیسے؟ وہی آپ کی شکوہ ہے، یہ آپ کا بھائی شکایت کی، یہ لمبی بات ہے، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ آج یہ شکوہ شکایت کر رہا ہے کہ میں نے سلام کہا اپنے بھائی کو، میرے سلام کا جواب نہیں ملا، آج میں ہوتا ہے کوئی بات نہیں، فیصلہ میں یہی فیصلہ دیتا کہ تجھے کیا فکر ہے، اگر وہ بھٹی ہے میں بھی بھٹی ہوں، وہ رانا ہے میں بھی رانا ہوں، وہ رانگڑ ہے میں بھی رانگڑ ہوں، وہ خان ہے میں بھی خان، اس کے گھر سے پکی آتا ہے نہیں، یہ تو نہیں، جانے دو اس کو۔ لیکن قربان جاؤں، اسلام کی ایک ایک شک کا کتنا احساس ہے صحابہ کرام کو۔ فرمایا یہ شکایت یہ ہے کہ میں نے سلام کہا ہے، جواب نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے امیر المومنین، میں نے عمر کا سلام نہیں سنا،
میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے سلام نہیں سنا۔ عمر فاروق کہتے ہیں امیر المومنین میں بھی اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں میں نے عثمان کو سلام کیا ہے۔ فرماتے عثمان معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے امیر المومنین، میں زمین پہ دیکھ رہا تھا اور پریشان بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا منظر میرے سامنے تھا، میرے سامنے موت تھی، آخرت تھی، آخرت کا سفر تھا، میں سوچ رہا تھا اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اور جب اللہ کے رسول دنیا میں نہ رہے تو ہم کتنے ہیں، ہم کون ہیں؟ اللہ اکبر، ہمارے شیوخ کیا ہیں؟ اب مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، وہ وقت یاد آ رہا ہے جب یہاں آتے تھے میرے شیخ حضرت الاستاد محدث العصر مولانا سلطان مامور رحمت اللہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی برسہ برسہ ہے۔ کیا وہ سما تھا، کیا وہ بہار تھی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ ان کے جان نشین مولانا محمد رفیق العصری نور اللہ مرکزہ، اللہ اکبر، مجھے بات یاد آ گئی، استاد اللہ یار صاحب اللہ اس کی قبر بھی رحمت کے برسہ برسہ ہے۔ جنازے میں کھڑا تھا مدرسے کے اندر، استاد محترم جنازہ پڑھا رہے تھے، اور جنازہ پڑھانے سے پہلے مخاطب ہوتے ہیں، حضرات میری ایک بات سن لو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تازہ جانے والا مہمان محدث العصر استاد محترم حضرت الاستاد مولانا رفیق العصری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، لوگوں میری ایک بات سن لو۔ بات کیا ہے؟ لوگ بڑے توجہ سے سن رہے تھے، استاد جی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے استاد مرحوم نے ہم دو بھائیوں سے وعدہ لیا تھا، مجھ سے وعدہ لیا تھا، میرے بھائی اللہ یار سے وعدہ لیا تھا، آج وہ وعدہ اللہ یار نے پورا کر دیا ہے۔ میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بھی وعدہ پورا کرنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ حضرت استاد نے فرمایا تھا رفیق یہاں سے آپ کی چار پائی نکلنی چاہیے، اس مسجد سے، اس مدرسے سے، اللہ یار رحمت اللہ علیہ آپ کی یہاں سے چار پائی نکلنی چاہیے۔ وہ وعدہ میرے بھائی کا اللہ نے پورا کرا دیا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تمام شیوخ کی، یہ پھول تھے اسلام کے جس کے بارے میں ایک اللہ والا فرما گیا، جتنے تھے پھول چمن میں، جتنے تھے، آخری بات، جتنے تھے پھول چمن میں سارے چنے گئے، ہائے ہائے بول بول کے یوں خزاں میں نالے سنیں گے، صدیق جا ملا ہے رفیق سے گلے، دنیا کے زندگی کے دن آخر گنے گئے، احسان اور قدوسیوں حبیب اور نجیب۔ احسان کون؟ علامہ احسان علیہ کہاں ہے؟ چلے گئے۔ حبیب الرحمن یزدانی کہاں ہے؟ چلے گئے۔ احسان اور قدوسیوں حبیب اور نجیب ایسے چھپے پھر نہ دیکھے سنے گئے۔ وہ تھے کون؟ یہ میرے جانے والے شیوخ کون تھے؟ ذرا ان کے بارے سنیے۔ تھے عمل اور عمل کے وہ بہر بے قرار، تھے وہ عمل، علم اور عمل کے وہ بہر بے قرار، رحمت کے موتیوں سے تولے ملیں گے۔ اللہ تمام شیوخ کی قبر پہ رحمت کی برسہ برسائے۔ مبارک تجھے اہلاد، یہ قیمتی گوہر جانے والے مہمان، مبارک تجھے اہلاد یہ قیمتی گوہر جو تھے چلے تجھ کو ہم سے چلے چنے گئے۔ رسول اللہ پہ صدقے جان میری جنہوں نے زندگی کے گر سکھائے، خدایا آپ تیرے مقبول بندے جنہیں دیکھیں جو تیری یاد آئے، جبینوں پہ سجدے، جبینوں پہ نشان سجدوں کے، روشن زبان سے گیت تسبیحوں کے گائے۔ اللہ اللہ، یہ تھے وہ اللہ والے علماء۔ یہ قیامت کی نشانی میرے بھائیوں، جب اللہ کے پیغمبر فرمایا قیامت قریب آئے گی اللہ علم کو اٹھا لے گا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ رسول قرآن اٹھایا جائے؟ فرمایا نہیں، بے قبض العلماء، دنیا سے اللہ اہل علم کو اٹھاتا جائے گا۔ آپ انہیں 2-3 مہینے میں دیکھیے، غور کیجیے، تدبر کیجیے، کتنے شیوخ اللہ کو جا ملے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کی قبر پہ رحمت کی برسہ برسائے۔ اور اللہ اکبر، میں عرض کر رہا تھا آخری بات، وقت اوپر نہ ہو جائے، فرماتے ہیں امیر المومنین میں اللہ گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، فرمایا کیا پریشانی ہے؟
امیر المومنین پریشانی یہ ہے، اللہ کے رسول تو چلے گئے، میں نے ایک بات پوچھنی تھی وہ پوچھ نہ سکا۔ او بھائی عثمان تو نے کیا پوچھنا تھا اللہ سے، کیا بھی باقی رہ گیا تھا؟ میں نے پوچھنا تھا نجات کس کام میں ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے ان کی موت کی فکر، موت کی تیاری، قبر کا فکر، قبر کی تیاری، حشر کا فکر، حشر کی تیاری کا انداز دیکھو۔ صدیق فرماتا ہے رضی اللہ عنہ، بھائی عثمان اگر تو نے نہیں پوچھا تھا یہ بات میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ لی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بات کو سینوں پہ جکڑ لو، باندھ لو۔ فرمایا کیا؟ فرمایا جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب سامنے پیش کیا تھا اس کو نصیب نہ ہوا، نجات ہے تو اس کلمے میں ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے شیوخ تبھی موت چلے گئے، شہید ہو گئے، سب کی قبر پہ رحمت کے برسہ برسائے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ، ان کی ہدایت پہ، ان کے علم عمل کے حوالے سے ہمیں اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔